السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک اور بزرگ کے تذکرے کے ساتھ، جنہیں دنیا معدن صدق و صفا، کان عشق و وفا، فنافی شیخ، سلطان الشورا، برہان الفضلہ، طوطی ہند، وادی خطابت و سخن کے فرد وحید، حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو محبوب حضرت محبوب الہی رحم اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امیر خسرو کا نام نامی اسم گرامی ابو الحسن، لقب ترک اللہ، یمین الدین، تخلص امیر خسرو، دہلی کی نسبت سے دہلوی کہلوائے۔ والد کا اسم گرامی امیر سیف الدین لاچین اور نانا کا نام عماد الملک ہے۔ آپ کے والد بزرگوار بلخ کے سرداروں میں سے تھے۔ ہندوستان میں ہجرت کر کے آئے اور شاہی دربار سے منسلک ہو گئے۔ حضرت امیر خسرو کے والد اور نانا اپنے وقت کے عظیم بزرگ تھے۔ حضرت امیر خسرو 653 ہجری پر مطابق 1255 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سے لے کر تمام علوم کی تحصیل و تکمیل اپنے نانا عماد الملک سے کی، جو کہ ایک زبردست عالم اور بے نظیر بزرگ تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ انہوں نے اپنے نواسے کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ امیر خسرو نے بہت جلد تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور اپنے وقت کے فضلاء میں شمار ہونے لگے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ حضرت امیر خسرو آپ سلطان الشورا، برہان الفضلہ، وادی خطابت و سخن کے عالم فرید و وحید، نوع انسانی کے دونوں جہاں میں منتخب اور بے پایہ تھے۔ مضمون نگاری اور معنی پہنانے کے لیے شعر گوئی اور تمام اسلام سخن میں آپ کو کمال حاصل تھا، جو متقدمین و متاخرین شعراء میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے اشعار کو اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق اصفہانی طرز اور نہج پر کہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صاحب علم و فضل تھے۔ آپ تصوف کے اوصاف اور درویشوں کے احوال سے متصف تھے، اگرچہ آپ کے تعلقات مملوک سے تھے اور عمران ملوک سے خوش طبعی اور بطور ظرافت میل جول تھا، لیکن قلبی طور پر ان تمام کی طرف میلان نہ تھا۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کے اشعار اور کلام میں جو برکات ہیں وہ تمام تر مشائخی کا فیض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فساق و فجار کے قلوب برکات سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے کلام کو قبولیت اور تاثیر قلبی میسر نہیں ہوتی۔ امیر خسرو ہر شب کو تہجد میں قرآن کریم کے 7 پارے ختم کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا، اے ترک، تمہاری مشغولیات کیا ہیں؟ عرض کیا، یا سیدی، رات کے آخری حصے میں اکثر آہ و بکا اور گریہ وزاری کا غلبہ رہتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، الحمدللہ کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ کو شیخ نظام الدین اولیاء سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی اور شیخ نظام الدین اولیاء کو بھی آپ پر نہایت درجہ شفیق اور عنایت کنندہ تھے۔ شیخ کی خدمت اور حضور میں اور کسی کو اتنی رازداری اور قربت حاصل نہ تھی جتنی امیر خسرو کو تھی۔ صاحب سر الاولیاء آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمام دنیا سے تنگ آ چکا ہوں مگر تم سے تنگ نہیں ہوتا۔ حضرت امیر خسرو کی حضرت نظام الدین اولیاء سے بیعت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کی عمر اس وقت 8 برس تھی جب ان کے والد انہیں اور ان کے بڑے بھائی کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں جانے لگے، تو انہوں نے والد سے پوچھا کہ مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جب تک میرا خود ارادہ بیعت کا نہ ہو تو کیوں کر مرید ہو سکتا ہوں؟ والد کمسن بیٹے کے جواب پر حیران ہوئے اور بڑے بھائی سے ارادہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ یقیناً میری بھلائی کے لیے کیا ہے، لہٰذا میں اندر جا کر بیعت کروں گا۔ حضرت امیر خسرو نے والد سے باہر بیٹھنے کی اجازت مانگی اور وہیں بیٹھ کر والد اور بڑے بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران کمسن امیر خسرو نے ایک شعر اپنے ذہن میں موضوع کیا اور یہ خیال کیا کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء ولی کامل ہیں تو میرے اس شعر کا جواب شعر میں دیں گے اور میں تب اندر جا کر ان کا مرید ہوں گا، ورنہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ جو شعر انہوں نے فارسی میں موضوع کیا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر محل کے کنگورے پر کبوتر آ بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر باز بن جائے، بس ایک غریب اور حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے، وہ اندر آ جائے یا الٹا واپس چلا جائے۔ کمسن امیر خسرو یہ شعر ذہن میں موضوع کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے کہ اچانک حضرت کا خادم دروازے سے باہر آیا اور ان سے پوچھا، کیا وہ ترک زادہ ہے؟ کمسن امیر خسرو نے جواب دیا، ہاں، میرے والد اور بھائی اندر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ خادم بولا، مجھے حضرت نے حکم دیا ہے کہ دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے یہ شعر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ خادم نے جو شعر پڑھا
اس کا ترجمہ سنیے۔ اندر چلا یہ حقیقت کے میدان کا مرد تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمراز بن جائے۔ اگر وہ آنے والا ناسمجھ اور نادان ہے تو جس راستے سے یہاں آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔ شعر سنتے ہی کمسن امیر خسرو دیوانہ وار اندر دوڑے۔ اس وقت ان کے والد اور بھائی کے علاوہ حضرت سید محمد کرمانی بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر غور سے مسکرائے۔ پھر حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا، آ جا اے مرد حقیقت، اور ایک دم کے لیے ہمارا ہمراز بن جا۔ جس کے بعد حضرت نے انہیں بیعت سے سرفراز فرمایا اور اسی موقع پر امیر خسرو نے یہ شعر کہا۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت کی غلامی پر مجھے فخر ہے، میرے خواجہ نظام ہیں اور میں نظامی ہوں۔ یہ شعر سن کر حضرت کے دیگر مریدوں میں بھی خود کو نظامی کہلانے کا ذوق اور شوق پیدا ہوا، تو امیر خسرو بچپن ہی میں حضرت کے یوں ہمراز بنے کہ پھر ان کے سوا کوئی بھی حضرت کا ہمراز نہ تھا اور نہ ہی ان سے زیادہ حضرت نے کسی سے محبت فرمائی، اور موت بھی اس ہمراز کو مرنے کے بعد اپنے محبی سے جدا نہ کر سکی۔ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے بہت محبت تھی، بہت انسیت تھی۔ امیر خسرو حضرت محبوب الہی کے ہمراہ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ حضرت امیر خسرو کی رنگا رنگ شخصیت ہندوستان اور عجم کے اقدار کا مرقع دکھائی دیتی ہے۔ بر صغیر میں ان جیسا جامع صفات اور ان سے زیادہ عمدہ بڑا ذوق جمال رکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بطور شاعر ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ دیگر شعراء ان کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ 5 زبانوں میں شاعری کی فارسی زبان میں اشعار کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے۔ 5 مثنوی میں 18,000 سے کم اشعار نہ ہوں گے۔ سنسکرت میں بھی شاعری کی فصاحت و روانی، سوز و گداز، تصوف کی چاشنی ان کے کلام کی خاص پہچان ہے۔ ہندوستانی موسیقی کے بڑے لیجنڈ نے اپنے عمدہ اور نفیس اور منفرد تجربات کی بدولت ہندوستانی موسیقی کو ایک نئی پہچان اور نئے عنوان سے روشنار کرایا۔ تصوف کے میدان میں ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ حضرت محبوب الہی کے فرامین سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی تاریخی مثنیوں میں تاریخ فیروز شاہی، ضیاء الدین برنی، منتخب التاریخ عبدالقادر بدایونی، تاریخ فرشتہ ابوالقاسم فرشتہ نے استفادہ کیا اور حوالہ جات بھی رقم کیے۔ مثنوی قرآن الصادین میں حضرت امیر خسرو نے ڈرامہ اور فکشن کو روشناس کرایا۔ ہندوستان، دہلی، یہاں کے پھل پھول، خواتین اور موسموں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی رومانیت اور جمالیاتی ذوق اور شعور اپنے معراج پر نظر آتا ہے۔ انسانی رشتے، اخلاق کی قدریں اور خلوص و محبت ان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ان کی کہہ مکرانیاں، پہیلیاں، سخنے، دو سخنے، بدائی کے گیت آج 800 سال بھی زبان زد عام ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 100 اور بعض مقامات پر 200 بتائی گئی ہے، جس میں سے اب 20 باقی ہیں جو ہیں وہ بھی نایاب ہو چکی ہیں۔ اپنے محبوب مرشد کی وصال کے وقت آپ بنگال میں تھے۔ یکایک حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں دل بے چین ہوا۔ انہوں نے دہلی کی راہ لی، جہاں ان کے آمد سے قبل ہی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور کائنات کی سب سے قیمتی متاع منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی وصال کی خبر سن کر سر ٹکرا کر چیخ ماری اور کہا، واہ آفتاب زیر زمین ہے اور خسرو زندہ ہے، اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتے ہی اپنے تمام املاک اور نقد سب کچھ محبوب الہی کی روح کے وصال کے لیے فقیروں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ماتمی لباس زیب تن کر کے درگاہ شریف پر بیٹھ گئے۔ 8 شوال کو اپنے وصال سے چند روز قبل آپ نے اپنے مرشد کی یاد میں یہ شورا آفاق دہا کہا، گوری سوئے سیج پہ مکرو ڈالو کیس، چل خسرو گھر آپ نے رات بھی چوندیس۔ میرے پیر حضرت محبوب الہی جو گیسو دراز تھے اور اپنے رخ سپا کو اپنے بالوں سے ڈھانپ کر محو خواب ہیں۔ اے خسرو تو بھی اپنے اصلی گھر چل، کیونکہ شام کی تاریکی ہر طرف چھا گئی ہے۔ حضرت ایک بار حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا، اے خسرو ہر جمعرات کے دن حضرت ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں شریک ہو جایا کر، آپ اس محفل میں شرکت کیا کیجیے۔ پھر مرشد کا حکم تھا، حضرت امیر خسرو جانا شروع کر دیا۔ ایک جمعرات کی محفل میں حضرت ابو علی قلندر نے فرمایا، اے خسرو ہم نے کبھی اللہ کے نبی کی کچہری میں تمہارے شیخ محبوب الہی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو بہت پریشان ہو گئے۔ آپ کو اپنے شیخ سے بے حد محبت تھی، جیسا کہ ہر مرید کو اپنے شیخ پر بے حد مان ہوتا ہے۔ امیر خسرو کو بھی تھا۔ آپ کافی پریشان رہنے لگے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے فرمایا، اے خسرو پریشان کیوں دیکھتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اپنے بے چین دل کا حال سنایا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے دل کا حوال حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کیا۔
سارا ماجرا سننے کے بعد حضرت محبوب الہی نے فرمایا اگلی بار جب تم حضرت ابو علی قلندر کے پاس جاؤ تو کہنا کہ حضرت مجھے آپ اللہ کے نبی کی کچہری میں پہنچا دیں اور میں اپنے مرشد کو خود تلاش کر لوں گا۔ حضرت امیر خسرو بہت خوش ہوئے اور کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا۔ ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت مجھے آپ اللہ کے نبی کی کچہری میں پہنچا دیجیے، میں اپنے محبوب الہی کو اپنے مرشد کو تلاش کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر مسکرائے، آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو جب آنکھ بند کی تو دل کی دنیا آباد ہو گئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امیر خسرو بارگاہ محبوبیت یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور پہنچ کر ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نظر نہ آئے، اتنی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے عرض کی حضور میں اپنے شیخ تلاش کرتا ہوں۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خسرو اوپر والی محفل میں چلے جاؤ۔ آپ اس محفل میں پہنچتے ہیں، وہاں تمام اولیاء کرام نظر آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ امیر خسرو نے پھر ہر ولی کے چہرے کو دیکھا مگر ان کے مرشد نظر نہیں آئے، تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے کہا حضرت میں اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو اوپری منزل میں چلے جاؤ، اس طرح سے آپ ساتویں منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح سے امیر خسرو ساتویں محفل میں پہنچ گئے، آخری محفل تھی، پہنچ گئے، ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے، ہر منزل کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی دھڑک بڑھتی جا رہی۔ آقا کریم اس محفل میں بھی تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ایک بزرگ تھے اور ان کے بالکل پیچھے ایک اور بزرگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کیجئے، تو جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو حضرت محبوب الہی تھے، ان کے بالکل آگے جو بزرگ تھے جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کی امام غوث پاک تھے۔ جب حضرت امیر خسرو نے اتنی دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یہ مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو ساتھ ہی حضرت ابو علی قلندر شاہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، پھر ساتھ ہی آپ اس دنیا فانی میں واپس آ گئے۔ لیکن آپ وجد میں تھے، جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور ایک کلام لکھا، یہ لکھا نمی دانم کے آخر چوں منم دیدار۔ اس سارے واقعے کے بہت ہی اہم باتیں ہیں یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں موجود ہیں، اسی طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر مومن کے گھر میں تشریف فرما ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو علی قلندر علیہ الرحمہ حضرت امیر خسرو کو ان کے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے، بارگاہ نبوت میں کتنے مقبول ہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس سب واقعے میں امیر خسرو کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدی مرشدی آقائی مولائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے 7 مرتبہ مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ مالک ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ واقعہ جو ہے کئی مختلف روایتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو کس طرح سے سنا ہے آپ جو ہے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور چلتے چلتے میں امیر خسرو کا ایک کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ نثار علی نے کیا ہے۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، نہیں معلوم کیسا تھا مکان کل شب جہاں میں تھا، کہ ہر سو رقص بسمل تھا وہاں کل شب جہاں میں تھا، پری پے کر نگارے سر وقد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، حسین پے کر جسامت سرسا وقد پھول سے رخسار، سراپا حسن تھا دل پر آیا کل شب جہاں میں تھا، رقیبہ گوش بر آواز اور نازمن ترسا، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بود۔ اسی بات پر سب کان دھرتے میں ترستا تھا، بہت مشکل تھا کچھ کہتی زباں کل شب جہاں میں تھا، خدا خود میری مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمی محفل بود شب جائے کہ من بودم، اجاگر لا مکان میں خود خدا تھا صاحب محفل، نبی تھے شمی بزم لا مکان کل شب جہاں میں تھا۔ آپ حضرت امیر خسرو کا وصال 8 شوال المکرم 725 ہجری بمطابق اکتوبر 1325 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار حضرت محبوب الہی الرحمہ کے مزار کے پہلو میں دفن ہے۔